یہ کون ہے؟ یہ امت ہے، یاد ہے یہ مجھے دے دے. اللہ تعالیٰ نے یہ آخری نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. پھر دیکھا کہ ایک امت ایسی ہے قربانی دے رہی ہے اور وہ قربانی کے بعد اس کو گوشت کھائی جاتا ہے. پہلے ایسا نہیں ہوتا نا، ایک اونچی جگہ پہ رکھتے تھے، وہ بجلی آتی تھی اور اس کو جلا دیتے تھے. یہ کیسی امت ہے؟ یہ امت ہی مجھے آخر میں ایک حدیث شریف ہے طویل، اس میں کتنی ہی عظمتیں اور فضیلتیں ہیں نبی کی اس امت کی. تو بار بار انہوں نے جب مطالبہ کیا نا کہ یہ امت مجھے دے، یہ امت مجھے دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دل کا امت احمد، یہ احمد کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب سارا کچھ کرنے کے بعد جب انہوں نے کہا کہ یا اللہ اگر یہ امت مجھے نہیں دے گی تو پھر مجھے ہی ان کا امتی کر دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا مجھے ہی امتی کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہیں دے دیا گیا ہے نا اسی کو صبر کرو اور اسی کو انجوائے کرو. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضیلت تو کیا ہے، اس امت کی عظمت اور فضیلت یہ ہے کہ جس میں آنے کے لیے انبیاء کرام متعدد انبیاء کے جن میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبول ہوئی. ابھی عیسیٰ علیہ السلام دیکھ لیں اپنی حیات مبارکہ میں، یہ شاید پیچھے کچھ مہینے پہلے پڑھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ ولیم میو ابھی یہاں پہ ایڈنبرا کا وہ تھا رائٹر جس نے یہ لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور فضیلت 100 عظیم شخصیات کے بارے میں لکھا. تو سب سے اوپر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک رکھا. تو اس نے یہ لکھا ہے، اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے تو آپ کہنے لگے کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کی بڑی عظمت اور شان ہوگی. تو ایک جو حواری ان کے جو صحابہ تھے ان کو کہا جاتا ہے، قرآن پاک میں ان کو حواری کہا. ان کے جو ایک حواری تھے، ایک ساتھی تھے، صحابی تھے، وہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا حضرت آپ تو ابھی ینگ ہے، آپ کی عمر کیا ہے؟ ٹھیک ہے 33 ایئرس تھے جب آپ اٹھا لیے گئے. تو آپ کی تو ابھی عمر ہی کیا ہے، آپ تو ایسے باتیں کر رہے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آ رہا ہے، جیسے آپ تو رونا ہو رہے ہیں، تو ابھی تو آپ جوان ہیں. تو آپ نے کہا کہ ہاں بس میں جا رہا ہوں. ایک نے کہا کہ آپ کو بڑی جلدی پڑی. انہوں نے کہا کہ مجھے جلدی نہیں پڑی، اللہ تعالیٰ نے ان کو آخری کو بھیجنا ہے نا، اللہ کو جلدی ہے کہ ان کا ٹائم آ رہا ہے، انہوں نے آنا ہے، تو میں جاؤں گا تو پھر وہ. تو ایک جو تھے وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ آپ تو بڑی ان کی ایسے عظمت اور شان بیان کر رہے ہیں جیسے وہ آپ سے بھی بڑی عظمت کے مالک ہوں گے. آپ تو اللہ کے ایسے جلیل قدر نبی ہیں، بندے کو آپ زندہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، نابینا کی آنکھوں پہ آپ ہاتھ رکھیں تو اس کو بینائی آ جاتی ہے. کوڑی جو ہے اس کو آپ شفا دے دیتے ہیں. آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ کیا کھا کے آئے ہو بتا سکتا ہوں، کیا چھوڑ کے آئے ہو. آج یہ بچوں کو بھی بتا رہے تھے کلاس میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تم کیا کھا کے آئے ہو، کیا گھر چھوڑ کے آئے. سورہ آل عمران میں. تو اتنی عظمت اور شان ہے آپ کی، آپ تو ایسے باتیں کر رہے ہیں جیسے آپ کے بعد میں آنے والا بڑی کوئی آپ سے بھی آنا پڑا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کو فرمایا تھا کہ میرے بعد آنے والی شخصیت وہ ہے کہ اگر میں آپ کے جوتوں کے تسمے بھی باندھنے کے قابل ہوں تو بڑی عظمت ہے. اتنی بڑی، یعنی ان کی عظمت اور شان یہ ہوگی. یہ آج بھی انجیل کو جتنا بھی لوگوں نے بدل دیا ہے، آئی تھنک انجیل مقدس میں بعد میں یہ عبارت ابھی بھی موجود ہے. تو جتنا کچھ بھی یہ بدل چکے ہیں لیکن آج بھی یہ بات انہوں نے اپنے اس کو کرا کہ وہ نبی کی شان تو یہ ہے کہ اگر میں ان کے جوتوں کے تسمے کھول لے کے بند کر کے کام آ جاؤں تو یہ بڑی بات ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی دعا قبول ہوئی اور یہ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کے واپس تشریف لائے. ابھی انہوں نے اپنی زندگی میں جو قرآن پاک میں جو مذکور ہے کہ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، یاد کرو اس وقت کو جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل، او بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا، مصدقا لما بین التوراۃ، اور میں نے ہر اس چیز کی تصدیق کی، ہر اس چیز کو تصدیق کرنے والا تھا جو میرے پاس تھی تورات میں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي، اب جو ہے
میں تمہیں ایک ایسے رسول کی بشارت دیتا ہوں یأتی من بعدی، جو میرے بعد آنے والا ہے، اسمہ احمد، جن کا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چونکہ یہ اللہ کے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشخبری دی تھی اپنے لوگوں کو، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر کے ان کو واپس امت میں لے گیا، تو اسی وجہ سے وہ امتی بن کے حاضر ہو گئے۔ تو یہ بشارت کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے بشارت دی تھی کیونکہ ان کے بعد اب آقا نہیں سنا کرنا، تو انہوں نے پھر اپنی امت کو یہ کہا تھا کہ میں تمہیں ایک ایسے نبی کی بشارت دے رہا ہوں جو میرے بعد آنے والا ہے کہ جن کا نام احمد۔ اب یہ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، پھر اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف اور کمالات ہیں جامع ہیں۔ جیسے پہلے بھی ذکر کیا کہ کوئی نبی ایک معجزہ لے کے آیا، کوئی وہ لے کے آیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے سب معجزات جامع، جامع المعجزات، جامع الصفات، جامع الکمالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، سو آپ بھی ان کے طریقہ پر چلے۔ اب ہم سب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی ذکر اور پھر اس کے بعد جو ہدایت یافتہ ایمان والے ہیں ان کا بھی ذکر، کہ یہ وہ لوگ تھے ایسے کہ جن کو ہدایت دی گئی۔ اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ بھی ان کی پیروی کی اور پیروی کی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ یہ کے پاس جتنی صفات ہیں جتنی وہ ہے وہ کسی اور کا، ابھی اس کا تھوڑا سا آگے ذکر آئے گا انشاءاللہ، اور وہ کہاں تک ہے آپ کے پاس صفات اور کمالات اور اختیارات آپ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ تمہیں یہ میرا رسول دے دے فخذوہ، اس کو پکڑ لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے یہ روک دے اسے روک دے۔ تو گویا کہ حلال اور حرام جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز سامنے پڑی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ یہ آج کے بعد حرام ہے تو حرام ہے، اور فرما دے کہ یہ حرام کی اب حلال ہے تو فرمایا کہ جو کچھ یہ رسول تمہیں دے دے مجھے، مطلب جو کچھ بھی کہہ دے یہ حلال ہے تو حلال ہے، حرام ہے تو جس سے منع کر دیں جس کو روک دیں اس سے باز ہے، وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ تو یہ سارے کا سارا جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل۔ اسی طرح پھر رسالت کے عموم کے اعتبار سے، اب پہلے جو رسول تھے نا وہ کوئی رسول جو ہے وہ کسی ایک ملک کی طرف بھیجا جاتا تھا، کوئی رسول جو ہے وہ کسی ایک شہر کی طرف بھیجا جاتا تھا، اور کوئی رسول ایسا تھا کہ کوئی ایک گاؤں کی طرف بھیجا جاتا تھا، چھوٹے ٹاؤن کی طرف، قصبے کی طرف بھیجا جاتا تھا، اور کئی ایسے تھے کہ کئی رسول مل کے ایک گاؤں یا ایک شہر میں تشریف لائے سیم ٹائم میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کے حضرت لوط علیہ السلام سیم ٹائم میں، ٹھیک ہے، پھر اسی طرح دیگر انبیاء کرام علیہ السلام بہت سے ایسے ہیں جو سیم ٹائم میں ہوتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی ان کا ایک خاص حلقہ احباب یا خاص حلقہ اختیار یا حلقہ پیغام ہوتا ہے جہاں تک وہ تشریف لاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلقہ ہے وہ عمومی ہے، یعنی ہر چیز کو شامل ہے، اور وہاں سے لے کے تاکہ احمد جا یعنی عموم ہے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا سوائے اس کے کافۃ للناس، سارے کے سارے لوگوں کے لیے۔ اب آپ کی رسالت سے کوئی بھی بندہ آپ کے آنے سے لے کے قیامت تک کوئی بھی محروم نہیں ہے، آپ کو سب کے لیے رسول بنا کے بھیجا، ہم میسج کو قبول کریں یا نہ کریں اس کا سبب ہے۔ تو آپ اسی وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے دو طریقے سے، ایک ہے امت دعوت، امت دعوت میں سبھی لوگ شامل ہیں، کافر ہو، مسلم ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، امت دعوت میں سب لوگ شامل ہیں، اس وجہ سے کیونکہ آپ سب کی طرف رسول بنا کے آئے ہیں، بن کے آئے تشریف لائے اور آپ نے سب کو پیغام دینا ہے، تو آپ کی دعوت جو ہے سب کے لیے ہے، امت دعوت سب ہے، لیکن امت اجابت جو ہے وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے پھر ایمان لائے اور اسلام قبول کیا. تو یہ وہ ہے جس کو نارملی امت مسلمہ کہتے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے کہ کچھ چند سالوں کے لیے کوئی نبی تشریف لاتے تھے, کوئی 70 80 100 سال کے لیے, کوئی حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام ہزار سال تک کے لیے, تو کچھ انبیاء جو ہے کچھ سالوں کے لیے, کچھ ایریے کے لیے. تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی نبوت ہے. انلمیٹڈ ٹائم اور انلمیٹڈ لوگ, ابد ہر بندہ اس میں شامل ہے, بلکہ صرف بندہ ہی شامل نہیں بلکہ ہر مخلوق ہی شامل ہے, جن و انس میں شامل ہے. اسی طرح پھر آپ کی جو ایک بہت بڑی فضیلت ہے وہ خاتم النبیین ہونا, وہ ایک آپ کی ایسی فضیلت ہے جو کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے. تو آپ کا خاتم النبی ہونا جو ہے یہ آپ کی بہت بڑی فضیلت ہے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. تو یہ آپ کی ایسی فضیلت ہے جو کسی نبی کو عطا نہیں. اسی طرح پھر کثرت معجزات جو ہے وہ آپ کی فضیلت ہے. پہلے میں ذکر کیا کہ آپ پورے کا پورا سراپا ہی آپ کا معجزہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا نحن نزل میں سے آپ دیکھ لیں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, کہ صرف معجزے عطا نہیں کیے اللہ تعالیٰ نے بلکہ ان کی حفاظت بھی اللہ نے ذمہ کی. تو میں بے شک ہم نے اس ذکر کو قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ قرآن پاک کی ہے. تو میں کہ اس معجزے کو ہم نے آپ کو دیا بھی ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں. اور اسی طرح فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, کہ اب آپ کے اس قرآن مجید کے ہوتے ہوئے نہ اس میں سامنے سے نہ پیچھے سے کہیں سے بھی کوئی باطل اس میں ایڈ نہیں ہو سکتا. باطل اس میں نہیں آ سکتا, نہ اس میں سما سکتا ہے. لوگوں نے بڑی بڑی کوششیں کی قرآن پاک کو بدل کرنے کی, لیکن کامیاب بھی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اور پھر چیلنج بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ, کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ خود سے قرآن پاک کو کہانی ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ, اس کی کوئی ایک آیت کی مثل ہی لے آؤ, کوئی ایک بات کی مثل, کوئی ایک حدیث کی ایک آیت کی مثل ہی لے آؤ, ان کو تم تم سچے. پھر اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ ناسخ الادیان ہے. یہ بھی آپ کو بہت بڑی فضیلت ہے کہ جتنے دین ہیں پہلے اب ان کو ماننا, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننا لازم ہے, اللہ کے نبی ہے, اللہ ہے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیگر انبیاء کو ماننا ہم پر لازم ہے, لیکن ان کے دین پہ عمل کرنا آج کی تاریخ میں ان پہ لازم ہے. کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین آنے کے بعد سارے کے سارے دین جو تھے منسوخ ہو گئے, ان کے احکام ختم ہو گئے. جو ان میں سے احکام اللہ نے باقی رکھے تھے وہ قرآن پاک میں بھیج دیے, اور جو نہیں رکھے تھے ختم ہو گئے. تو آپ کا دین جو ہے ناسخ الادیان, تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی عصمت اور فضیلت ہے. اسی طرح پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کثرت, ٹھیک ہے, اور افضلیت جو ہے یہ بھی آپ کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ آپ کی امت بہت بڑی تعداد میں ہوگی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخلے کے وقت تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی امتیں جو ہیں وہ وہاں پہ جب جگہ ہوگی تو جنت میں داخل ہوتے وقت ان کی 40 صفیں ہوں گی اور میری امت کی صفیں 80 ہوں گی. اندازہ کر لیں کہ سارے کے سارے نبی اور ان کی امتیں ملا کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا نصف ہے. کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث شریف میں ہے, چونکہ شروع میں تھا دین کی تبلیغ اور شروع, تو فرمایا حدیث میں یہاں تک بھی ہے کہ آپ امت میں اضافہ کرو. اس وقت یہ مراد ہوتا تھا کہ آپ بچے شادیاں کرو, بچے پیدا کرو, تاکہ میری امت میں فرمایا تھا کہ میں امت میں کثرت کی وجہ سے کیا مطلب فخر کروں. تو آپ کی امت سب سے زیادہ ہے, لیکن آج کے دور میں یہ ہے کہ امت میں اضافہ کی ضرورت ہے, لیکن ان کے اسباب بھی ساتھ زیادہ ہے. صرف امت میں اضافہ پانا کرتے رہتے ہیں اور ان کو کھانے پینے کا کچھ مہیا نہیں کر پاتے. تو اس حساب اگرچہ اللہ کا وعدہ ہے, کھانا پینا اللہ تعالیٰ نے دینا ہے, لیکن ظاہر ہے آپ کی ذمہ داریاں بھی ہیں, تو ان کا خیال رکھنا یہ آپ پہ لازم ہے.
اور اسی طرح یہ کثرت امت اور پھر فضیلت امت. فضیلت کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت، تم امتوں میں سے بہترین امت. اب یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے کہ آپ کی امت جو ہے وہ سب امتوں میں سے بہترین ہے. کیوں بہترین امت ہو؟ اخرجت للناس، فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو. وتنہون عن المنکر، اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہو. تو اس وجہ سے تم سب سے بہترین امت ہو. اور تمہاری وجہ سے تمہاری یہ جو فضیلت ہے یہ تمہارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تمہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے. اور اسی طرح مقام محمود پر فائز ہونا یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. سورہ بنی اسرائیل میں، یہ سورہ الاسراء اس کو کہا جاتا ہے. تو اس میں 15 پارے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ فائز کرے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام محمود سے فرمایا کہ مقام محمود سے مراد وہ مقام ہے جس مقام پر فائز ہونے والے کی تمام اولین اور آخرین ہیں. جتنے بھی ان سے پہلے ہوں گے یا بعد میں ہوں گے، جو بھی شخصیت وہاں پہ ہوگی سب اس کی تعریف کرتے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا اور آپ کو شفاعت کبریٰ عطا کی جائے گی اور آپ تمام اہل معاشر کی شفاعت کریں گے، یہ وہ وقت ہوگا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد واقع شفاعت کبریٰ. تو وہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پہ تشریف. حضرت اب یہاں سے جو ہے ایک دو حدیث بھی بیان کر لیتے ہیں اور بڑی امپورٹنٹ ہے. آج کل ہم چونکہ سست ہو گئے اس معاملے میں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے آذان سننے کے بعد یہ کہا کہ اے اللہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اذان سننے کے بعد یہ کہا کہ اے اللہ اس دعوت تامہ اور اس کھڑی ہونے والی نماز کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ترجمہ اس طرح ہے ہم نہیں پڑھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا فرما، آپ کو وسیلہ آپ محمد وسیلہ، آپ کو وسیلہ عطا فرما والفضیلہ، اور آپ کو فضیلت عطا فرما، اور آپ کو مقام محمود پہ فائز فرما. وَبَعَثُهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، جس کا تم نے وعدہ فرمایا. ٹھیک ہے. وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ والے الفاظ اس حدیث میں نہیں ہیں، یہ دعا ہے جو ہم مانگتے ہیں. کیوں مانگتے ہیں؟ فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا نا کہ ان کو مقام محمود پہ فائز فرما، ساری دعا کرتے ہیں، تو فرمایا کہ اس شخص کے لیے میری شفاعت واجب ہے. جس نے یہ دعا کی، اذان کو سنا، اس کے ایک حدیث میں ہے کہ اس کے کلمات کو دہراتا رہا، جیسے نام نہیں اذان سنتے ہیں ساتھ میں اس کو جواب دیتے ہیں، وہ کرتا رہا دعا. اس کے بعد پھر جس نے میری یہ دعا کی اذان کے بعد، میں اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے. تو یہ اب دیکھیں کہ یہ ایک ایسی فضیلت ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی جو کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کی پھر اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم مؤذن سے اذان سنو تو اذان کے کلمات کے مثل کہو، یعنی اس کا جواب تو اذان کرو، اور پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. پھر میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو، وہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے یقین ہے کہ وہ مقام مجھے ملے گا. تو فرمایا کہ جس نے میرے لیے وسیلہ کی دعا کی اس کے حق میں میری شفاعت واجب ہے. تو گویا کہ یہ دعا کرتے ہیں تو اپنے لیے اپنی بھلائی کا بندوبست بھی کرتے ہیں، اور اپنے نبی کے لیے ہم ایک بلند مقام کی دعا کرتے ہیں. اس سے
اس نبی کے لیے جس کے لیے اللہ کے نبی دعائیں کرتے رہے، حضرت ابراہیم دعائیں کرتے رہے. اب پھر اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی فضیلت ہے جو شاید کسی اور نبی کو نہیں ملی. وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی وجہ سے آپ کا افضل اور رسول ہونا. اب ایک شعر شاید آپ نے سن رکھا ہو، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. حضرت کا ایک شعر ہے، بہت پہلے سنا تھا. فرمایا دو جہاں کی رضا جو ہے، یعنی دونوں جہاں جو ہے وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اب یہ والا شعر سن کے آپ سنیں. ابھی تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ مسجد جو عمرہ پہ گئے ہیں، زیارت بھی کر کے آئے ہیں. فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کا چہرہ مبارک جو ہے بار بار آسمانوں کی طرف اٹھنا اس کو دیکھ رہے ہیں، بار بار آسمانوں کی طرف آپ کا چہرہ مبارک بلند ہونا اس کو دیکھ رہے ہیں. پھر کیا ہے؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو اسی قبلہ کی طرف موڑ دیں گے جدھر آپ راضی ہیں. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پہ راضی ہے. اے محبوب جدھر تہاڈا دل کرے ادھر منہ کرو وہی. اب آپ مسجد قبلتین دیکھیے، ہم دیکھیں کہ ادھر تو منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک دم سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رضا دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جدھر آپ راضی ہیں ادھر کو قبلہ کرتے ہیں. تو ادھر سے منہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ اللہ کدھر کو ہو جائے، تو نماز میں ادھر ہو گئے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ امام سب سے آگے ہے، سارے مقتدی پیچھے ہیں، اور جیسے ہی 2 رکعت مکمل ہوئی امام پیچھے رہ جائے گا بظاہر. اب صحابہ کا ایمان دیکھیں اور ان کا یقین دیکھیں کہ نماز میں ادھر کو منہ کیا، سارے کے سارے ادھر سے جگہ پیچھے رہ جائے. بالکل آپ کو صحیح ہے، ادھر سے ادھر کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کی رضا چاہتے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جدھر آپ راضی ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسی کو آپ کا قبلہ کر دیں گے. اور پھر اسی طرح صرف یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ. اور رات کے کچھ اوقات میں بھی، یعنی مغرب اور عشاء کی نمازوں کا حکم نماز فرمایا کہ رات کے کچھ حصوں میں بھی، کچھ اوقات میں بھی نماز ادا کریں، یعنی مغرب اور عشاء. اور پھر اس میں اللہ کی تسبیح بیان کیجیے. وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے کناروں پر بھی، ٹھیک ہے. لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ آپ اس سے راضی ہوں. تو یہ چاہیے تھا کہ نماز ادا کریں، تسبیح بیان کریں تاکہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے. لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ آپ راضی ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں. ٹھیک ہے، آپ صبح نماز پڑھ لیا کریں، شام کو نماز پڑھ لیا کریں، رات کو نماز پڑھ لیا کریں، تاکہ آپ راضی ہو جائیں. یہاں تک بات نہیں ٹھہرے گا، آگے اس سے آگے لیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک قبلہ ایک ہے. ٹھیک ہے، کوئی کہے گا جی ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو راضی کیا، کوئی کہہ دے گا جی نماز کے بارے میں چلو ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو رائے دے دی، راضی کر دیا. فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب ان قریب آپ کو اتنا دے گا آپ راضی ہو جائیں. یعنی آپ کو ہر چیز جو آپ چاہیں گے نا، آپ کا رب آپ کو ملے گا، تاکہ آپ فترضیٰ، تاکہ آپ راضی ہو جائیں. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا. یہ شعر قرآن آیات ہے، اس کا ترجمہ ہے. اسی طرح اچھا یہ والی آیت جو ہے یہ پڑھ کے اتنا سکون ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ہے ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن میں راضی نہیں ہوگا جب تک میرا آخری امتی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان کا ذرہ بھی ہوا ہے، میں جب تک اس کو دکھاؤ کہ جنت میں داخل نہیں کیا تو راضی نہیں ہوگا. یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں راضی. اب اسی طرح ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت اور فضیلت ہے،
ایک ایسی عظمت اور فضیلت جو کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی. آپ کے